اللہ جوان دی قبر کو تاحت دے نگاہ کو شادہ فرماوے، قیامت والے دن نامہ اعمال سجی ہاتھ وچ عطا فرماوے۔ اور دلی دعا ہے اللہ مرحوم دے طفیلوں توحادہ اور ان گناہگار دا خاتمہ بالخیر فرماوے۔ صاحب جنہیں کو نماز فجر نصیب تھئیے شکر کرو، اور جنہیں کو نصیب نہیں تھئی فکر کرو۔ جنہیں کو نماز فجر نصیب تھئیے شکر کرو، جو اللہ دا کتنا کرم تھی گئے، مالک دا کتنا احسان تھی گئے۔ اللہ نے اپنی بارگاہ کے اندر آمن دا موقع عطا فرمائے۔ اور جنہیں کو نماز نصیب نہیں تھی فکر کرو، جو رب اتنا تنراض تھی گئے۔ اللہ نے اپنی بارگاہ کے اندر آمن کرو روک چھوڑے۔ یاد رکھو ایک الخانی فرض واجب نہیں مستحب عمل ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو جرم نہیں گناہ کہنی۔ ہاں اگر کوئی بندہ نماز فجر چھوڑتے آیا بیٹھے اے سب تو وجہ جرم کرتے آیا بیٹھے۔ الخانی فرض واجب نہیں مستحب عمل ہے، نہ کرنا بندہ گناہگار نہیں تھی دا۔ اگر کوئی بندہ نماز فجر چھوڑتے آئے نا اے سب تو وٹا جرم کرتے آئے بیٹھے۔ اج میں حیران تھی نا دور دراز علاقے کے لوگ جنازے دی خاطر آویں دن، حالانکہ فرض کفایہ ہے، بوئے دے ہوتے اللہ دا گھر موجود ہے، نماز دی خاطر کرنی ہے۔ معلوم کیا بندہ سدے بندے دے سر سے بندے آویں دن، مالک سدے مالک دے سر سے بندہ نہ آویں، وہ کتنا بے وفا بندہ ہے۔ توجہ ہے نا سر، مالک سدے تے مالک دے سر سے بندہ نہ آویں، انہاں کھا پیتے پانچ ٹائم وہ سدے حیاء علیہ السلام بندہ ایک ٹائم ہی حاضر نہیں تھیا، وہ کتنا نمک حرام بندہ ہے۔ مالک دا کھا پی کے مالک دی دہلیز دے حاضر نہ تھی وے، موت دے تڈے دے بیٹھے ہیں صاحب۔ آج عابد حسین ٹر گئے، ہو سکتے اگلا تیرا میرا بار آ بجے۔ پل دا پتہ کہنی آتے ہوئے آزان جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ موت دا فیصلہ کرنے والا ہے کون؟ بولو تو تحصیل شجابادی سیول دا جج نہیں، سیشن دا جج نہیں، ہائی کورٹ دا جج نہیں، سپریم کورٹ دا جج نہیں، جڑا موت دا فیصلہ کرنے والا ہے ایک جج بھی ہے تے نالے رب بھی ہے۔ تیرے ہائی کورٹ دے فیصلے کو چیلنج نہیں سکتے، میرے رب دے فیصلے کو کون چیلنج کر سکتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنے سے یاد رکھا ہے۔ موت سر سے کھڑی ہے، صاحب پل دا پتہ کہنی، میرے قریب دا دربار سجیا ہویا ہے، صحیح فرمائے زندگی دی کتنی آس امید باقی لئی بیٹھے ہو۔ حضور دے ہر غلام اپنی سوچ اور فکر دے مطابق جواب دیتا، عرض کیتا حضور ایک نماز پڑھیے پتے پئی نصیب تھی وے نہ تھی۔ صدا کے کل کو نماز پڑھو، صدا کے پچھلا پارا تھی سی تسبیح ہاتھے جو سی اللہ دا دارو سی اللہ اللہ کرے سو تے بس رب کو راضی کرے سو، کئی ڈٹھن رب پچھلے پارے تے نہ پہنچنے میں تول کے ایک نماز پڑھیے پتے بھائی نصیب تھی دی نہیں تھی دی۔ میرے قریب فرمایا بڑی دور دی آس لئی بیٹھے ہو، میں عرض کیتا حضور ایک سجدہ کیتے پتے بھی نصیب تھی وے نہ تھی وے۔ فرمایا بڑی دور دی آس لئی بیٹھے ہو، اجڑی دوچے سجدے دی تانگ رکھی بیٹھے ہو، میں عرض کیتا حضور ایک پاسے سلام پھیرے پتے بے پاسے سلام بندہ پھیر سکتے نہیں پھیر سکتا۔ فرمایا بڑی دور دی آس امید لئی بیٹھے ہو، عرض کیتا حضور آپ ارشاد کا فرماؤ، میرے قریب فرمائے جڑا صاحب باہر ہے پتے اندر ویندا ہی ہے۔ یہ کوئی زندگی صاحب نہ روا کہیں مطلب خدا روا بھی نہ کھاتا کہیں راستے مطلب خود ہے پوے چار دی ہوئی زندگی ہے کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری نہ محبوب رہا کوئی اٹھے تے نہ کسے دی سرداری اتھے کسے دے پیر نہ لگے تے سب ٹر گئے وارو واری آزم نہیں تے دل نہ لاوی نہیں تے ضرور سے جانی راوی۔
دل لینے تا اللہ دی ذات نال دل لینے تا نبی دی ذات نال اللہ دے قرآن نال دل لا جڑا ات بھی کم آوے قبر دے اندر بھی کم آوے حشر دے اندر بھی کم آوے سیاست دانا دے نعرے دا سن گاجوائے چلے رہے ہیں لیکن اس ذات دا نعرہ نہیں لایا جڑا ات بھی کم آسی قبر دے اندر ہی کم آسی حشر دے اندر ہی کم آسی تیرا ایم پی اسمبلی ہال دے اندر ونجے تے کو میں کو بھولوے دے تیرا ایم ایل اے اسمبلی ہال دے اندر ونجے تے کو میں کو بھولوے دے اللہ نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی کرسی عطا فرمائی ہے بہت بڑی شان عطا فرمائی عرش اعظم والی کرسی اللہ دا محبوب عرش اولا تے گئے اے اسمبلی ہال دے اندر ونجے تے کو میں کو بھولوے لیکن قربان نہ ونجا او محبوب دی عصمت دے تو جڑا آئے دنیا دے اپنی امت دی خیر غارہ دے اندر امت دی خیر اللہ دے عرش دے گئے تے ولی اپنی امت کو رسول اللہ اکبر اور شب معراج علی رات شب معراج علی رات اللہ اکبر آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات دے دربار دے اندر سواری حاضر جبرائیل براق گھرتے حاضر ہے میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری دے سوار تھے لگے اچانک حضور رک گئے میرے قریب فرمائے جبرائیل رب کو آنکھ میں نہیں آتا اللہ سارے انتظامات مکمل ہیں سواری اوپر آئی کھڑی ہے براتی دروازے تے کھڑے تے محبوب نے انداز دیکھو ناز تے نیاز دیکھو جبرائیل رب کو آنکھ میں نہیں آتا جبرائیل عرض کرنے سونا ربا تیرا محبوب تا نہیں ہونا چاہتا اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے یار کو پوچھتا صحیح میرے یار کو آکھتا صحیح وجہ کیا ہے توقف کیوں ہے دیر کئی ہے اللہ اکبر جبرائیل عرض کرنے سونیا اللہ فرمائے دے کہیں دیر وجہ کیا ہے میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جبرائیل میرے رب دی بارگاہ دے اندر پیغام نے میری خاطر تو سواری بھیجی سی میں کو عرشہ سے سریدہ پہ کل قیامت نہیں ہو سی میری امت قبر چوٹھی سی لمبا سفر ہو سی گناہ دے گھڑیاں سر دے حسن میری امت کیا کرے سی میری امت کیا کرے سی اللہ اکبر بس ان کریم کی ذات کو جوش ہے نا رحمت کو رحمت خداوندی کو جوش ہے فرمایا جبرائیل یار کو آپ پریشان نہ تھی وہ مجھے نہ تھی وہ فرمایا تیری امت قبریں جو پچھے اٹھی سی سواری پہلے آئی کھڑی ہو سی کتنی کریم ذات اللہ رب العالمین نے اسا گنہگاروں کے حصہ دے اندر عطا فرمائی ہے اب آپ جبکار اور نبی نارضی وفاد رشتہ مستحکم تے مضبوط کر کے دیکھو تا صحیح آقا علیہ السلام کی ذات کے نار وفا کر کے دیکھو تا صحیح اتنی کم بسی قبر کے اندر بھی کم بسی حشر کے اندر بھی کم بسی دنیا دے سارے رشتے بے وفا یاد رکھا ہے لیکن قرآن والا رشتہ بے وفا کہہ نہیں صاحب قرآن والا رشتہ بے وفا کہہ نہیں جڑے کہندے سی اسی مرانگے نال تیرے اجونا بھی بازیاں ہاریاں نے بڑے بڑے یار ڈٹھن دلدار ڈٹھن آدھے ہن جیوں ہی کٹھے تے مرو ہی کٹھے جنن اجل آ گئی ہے نا موت دا وقت آ گئے صاحب کوئی کہندے پچھو مرنی میں نہ رہتا اج عابد جڑ گئے نا بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے بڑی الفت ہے کوئی سجن نکھڑے سے دا ارمان ضرور لگ دے لیکن اودے پچھو کوئی مرتا نہیں کیا نا لیکن اتنی بسی ہو گئی ہے وفا اللہ اکبر اوہ اپنے ہاتھ نال لاٹیاں کھڑے پیندے ہو جائے تیرا میرا بٹی پا کے واپس آمن ہو دے قبر کے اندر قرآن نہیں چاہتی پاون ہو دے کیسی بابا پاک کتاب ہے صرف قرآن کو بالائے طاقت رکھ چھوڑے نا سگناہ دے بس قرآن سارے گھر کے اندر موجود ہے فرصت نہیں ملی بندہ قرآن کو چاہویا پھر صرف دعا کرو گھر دے حالات خراب تھی گئے قبلہ قاری صاحب دعا کرو قاری منظور صاحب دعا کرو گھر دے حالات خراب تھی گئے گھر دے حالات ماڑے تھی گئے سب سے بڑی دعا اللہ کا قرآن تمہارے گھر کے اندر موجود ہے سب سے بڑی شفا اللہ کا قرآن تمہارے گھر کے اندر موجود ہے حق کرنا ہا بندہ قرآن چاہے ہا سینے نام لاوے ہا قرآن پڑھے ہا میرا رب رحمت و کرم دے دروازے کھول دے ہا تیری مشکل حل تھی وجہ ہا صاحب آؤ دعوت فکر لینا اپنی صبح دا آغاز اللہ دے قرآن دی تلاوت نال کیتا کرو اللہ اکبر سب تو ملے قرآن یاد آتے جب میں قسم چاونی ہوئے نا قسم چاونی ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری قسم دے ٹائم قرآن ہمیں گھر میں جو قرآن چاہوے کیا تھی گئے ہمیں قسم چاہنے ہیں کہ قرآن سر دے رکھنے ہیں یاد رکھو قرآن قسم چاون کی تے نہیں آیا بولو دے صحیح قرآن قسم چاون کی تے نہیں آیا یا عمر قرآن یاد آنے سارا کوئی مر بجے قبلہ قاری صاحب بال بھیجو آپ بابی جی قبر دے قرآن دا ختم دا کرا میں بابا سارا ہی ونجے قاری قرآن دا ختم کرا صاحب ہاتھ جوڑ کے جمعرات کرنا چاہنا ٹھیک ہے قاری ونجے قرآن دا ختم کرا حق تا سارے بن دینا گھنٹہ خانہ سیدہ ابی دی قبر دے بیٹھے بابا سادہ سیدہ سارے کتے چھوڑ گئے نا
بولو اللہ اکبر. یا اوے سب قرآن یاد آدھے کہیں دی دی ڈولی دا ویلا ہوئے نا رخصتی دا ویلا ہوئے والا دے میاں کھڑ ونجو قرآن چاہو او بھی ہن قرآن دی کیا ضرورت پہ گئی ہے ادھے میاں قرآن دی چھان تلے دھی کو رخصت کرے نے شادی دی طریق دے یہ قرآن یاد نہیں آیا اصل دبا چھت دے رکھ لی تے قرآن یاد نہیں آیا نیندر اپنی بھی ہمسایہ بھی برباد کی تھی سکون برباد کی تھے اذان کی نہیں پئی اذان بھی اس تک پامال کی تھی ہے انہیں قرآن یاد نہیں آیا یہود و نصارہ دے رسومات میں بھی دے اتے ادا کی دے رہ گئے انہیں بھی قرآن یاد نہیں آیا اجے انہیں بھی دی ڈولی دے لائے انہیں قرآن یاد آ گئے ابھی قرآن دی چھان سے ٹھیک رخصت کرنے ہیں میں منع نہیں کریں گا جو قرآن دی چھان سے رخصت نہ کرو کرو ٹھیک قرآن دی چھان سے رخصت کاش کہ اپنی بچی کو قرآن دی تعلیمی دے چھوڑو ہاں کاش کہ اپنی تھی کو قرآن ہی پڑھا چھوڑو ہاں یہ بچی جب گھر کے اندر داخل تھی ہوئے ہاں یہ میری بیٹی یہ میری بہن بی بی نماز فجر بھی ادا کرے ہاں بی بی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرے ہاں میرا رب بھی راضی تھی وجہ ہاں مدینہ اللہ محمد بھی راضی تھی وجہ ہاں تیری میری بچی کا گھر جنت کا گہوارہ بڑھنا صاحب آؤ سوچ بدلو فکر بدلو بڑی تھی گزر گئی ہے بڑی تھی گئی ہے بہت گزاری بیٹھے ہیں موت سر سے کھڑی ہے پل دا پتہ کہہ نہیں اگر طبیعت ساتھ لے تو قرآن کی آیت سارا کہیں اگر طبیعت ساتھ لے خالق کائنات نے فرمایا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللہ دا قرآن سونا یا کہنا بولو اور قرآن نال تعلق جوڑو قرآن نال یاری لاؤ اپنے اولادوں کو تلاوت قرآن نال ہی بڑھاؤ. اصل قبلہ اس دور کے اندر کیا کہتے ہیں اپنی بیٹی کے ہاتھ کے اندر موبائل فون پکڑا دیتے ہیں اصل اپنے بچے کے ہاتھ کے اندر موبائل فون پکڑا دیتے ہیں اج نیو جنریشن نویں نسل اتنی ٹچ موبائل کے حوالے نال برباد ہوئی ہے اج انگلیاں چل جا پہ کاش کہ یہ تیری میری اولاد کے اندر اللہ کے قرآن کے اوپر چل رہا کیا خیال ہے ہر بچہ گھر کے اندر وقت ولی ہو گیا اور دعوت سے فکر بیٹھا دینا قرآن مقدس کتاب ہے نعرہ نبیر کتاب ہے بے مثل سے بے مثال کتاب ہے اللہ اکبر با وفا کتاب ہے اللہ اٹھاوی پارے کے اندر اعلان کیا فرمے دے فرمایا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. اللہ نے فرمائے جنہوں میں اللہ کو رزق عطا فرمائے فرمایا انہیں جو کچھ حصہ پہلے خرچ کرائے اللہ کہنے میں کنوں پہلے فرمایا مطلب دوارے جو کئی گھومہ ہوتا وجہ والتساق واللہ پڑھئے مولت میں ویا صدقہ کر کے نوا خیرات کر کے نوا وصیت کر کے نیک لوگوں کے اندر شامل تھی ونوا پتہ اللہ انہیں کیا فرمائے دے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ اللہ کا قرآن اللہ فرمائے دے میں اللہ ہر دل مانت کو لڑے سمالا اکڑے ویلے فرمائے جل اجل دا وقت آنے دے موت دا وقت آنے دے یاد رکھو موت سر سے کری اللہ فرمائے دے تو کو 50 سال دی زندگی دیتی ہے تو کو 70 سال دی زندگی دیتی ہے تو کو 100 سال دے قریب زندگی دیتی ہے انہیں کیا کرے دے رہ گیا وے ہم محلت رکھ دے پہ وے اللہ فرمائے دے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ فرمائے دے پاس وقت موک گئی وے اللہ فرمائے دے انہاں جل آ گئی ہیں موت وقت آ گئے احباب جی وقار موت کرنے دے بیٹھے موت کی فکر کرو آخرت کی فکر دے اندر اللہ اکبر اپنی زندگی گزارو دے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال وفادہ رشتہ مستحکم دے مربوط کر چھوڑو اللہ اکبر کبیرہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل اللہ دے پیارے اللہ دے نبی اللہ دا یار اللہ دا دوست اللہ دا حمدار کیونکہ معراج کا مہینہ ہے اللہ اکبر ایک دو جملے معراج کے حوالے نال عرض کی چلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دا خلیل ہے اللہ دا پیارا ہے آپ نے پریوار دریا دے کنارے میں چل دے پھر آپ نے نگاہ فرمائیے ایک جانور مردہ حالت کے اندر نظر آئے دریا دے کنارے دے ہوتے آپ نے دیکھے اللہ اکبر اللہ دا خلیل لہدا کرے یہ پانی جو آوے آؤ پانی جو آوے آؤ پانی والے جانور آ کے مردہ جانور کو کھاوے نہ وہ مردہ
واپس چلا وجے اے پکھی اے پرندے آ کے مردہ جسم کو کھاوے نا مردہ جانور کو کھاوے نا اللہ دا خلیل اٹھے کھڑے تھی کہ اللہ دے دربار کے اندر جڑا کچھ اللہ دے خلیل نے اللہ دے دربار کے اندر عرض کی دے اللہ نے قرآن بڑا چھوڑے اللہ دا خلیل ہے پاک خلیل اللہ دی زبان ہے اللہ دا قرآن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے دربار کے اندر عرض کھڑے کرے ربی ارنی کیف تحیی الموتى اللہ دا خلیل اللہ دے دربار کے اندر عرض کھڑا کرے دے باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہنا ہوں تو ایکو کیویں زندہ کرے سے ایک مردے کیویں زندہ کرے سے کچھ اور جانور کھا دیوے دن کچھ پکھی تے پرندے کھا دیوے دن تیرا فرمان ہے جو میں مردے زندہ کرے سا یہ واسطے اللہ دا خلیل آجا کرے ربی ارنی کیف تحیی الموتى اللہ نے پڑی کھا تو مردے کیویں زندہ کرے سے اور آواز قدرت آئے قال اولم تؤمن قرآن بیٹھا پڑھ دا قرآن آپ حسین دے درجات بلند تھی وہ سے بظاہران تا اللہ دا خلیل عرض کردا کھڑا ہا رب ارنی کیف تحیی الموتى اللہ میں پڑی کھا تو مردے زندہ کیویں کرے سے جناب واضح قدرت آئی نا قال اولم تؤمن کیا تیرا ایمان کہنی جو رب میں مردے زندہ کر سکتا عرض کی تب قال فلا کیوں نہ مولا ایمان ہے میرا تو رب مردے زندہ کر سکتے نا ساری دا ایمان ہے جو اللہ مردے زندہ اچھا تمہارا سارا ایمان ہے جو رب مردے زندہ کر سکتے کیا اللہ دے یار دا ایمان کہنا کیا اللہ دے خلیل دا ایمان کہنا کیا اللہ دے نبی دا ایمان کہنا ایمان ہاں یہ باوجود کیوں عرض کھڑے کریں دے اتھا علماء فرمیتے ہیں پاک ابراہیم علیہ السلام ہی واسطے عرض کی تھا جو اللہ خود میرے سامنے مردے زندہ کرے سی میں رب دا دیدار کر گنسا اللہ خود میرے سامنے مردے زندہ کرے سی میں اللہ دا دیدار کر گنسا میں رب کائنات کو بے حجاب دے گنسا لیکن خالق کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ دے وچوں مردے دا زندہ کرا دیتے ہیں لیکن اپنا دیدار نہ کرایا